جسمانی اور ذہنی تشدد کا مسئلہ صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ یہ ظلم دنیا کے بیشتر ملکوں میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں اس کے حوالے سے متعدد سیمینار اور مباحثے منعقد کیے جاتے ہیں اور ان کی روک تھام کے لیے کچھ نہ کچھ کوششیں بھی کی جاتی ہیں، اس کے باوجود صرف گزشتہ 1 برس میں پاکستان میں عورتوں پر جسمانی تشدد کے واقعات میں 22% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ عورت ہمیں کل کی طرح آج بھی کمزور کیوں دکھائی دیتی ہے، حالانکہ وہ اپنی معاشرتی ذمہ داریاں بھی پوری طرح نبھا رہی ہے، تب بھی اسے جگہ جگہ ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کبھی سسرال والے اسے چولہے کے آگے دھکا دے دیتے ہیں تو کبھی عورت کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اسے مسخ کر دیا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ مردوں کے اس بے حس معاشرے میں تقریباً ہر دوسری عورت کسی نہ کسی طرح ذہنی تشدد کا شکار ہے۔ ڈومیسٹک وائلنس جو ہے نا وہ ہمارے یہاں ایک ایسا موضوع جس کو مرض کہتے ہیں، اور اس میں ایسے لوگ انوالو ہوتے ہیں جو لوگ آپ کو باہر پڑھے لکھے آفسوں میں بینکوں میں ایسے اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر جا کے یہ عورت کو مار پیٹ کرتا ہوگا۔ کھانا اگر جیسے تیار نہیں ہے، تیار ہوتا ہے تو اس کو گرم مطلب یہ کہ اس کو کیوں ابھی نہیں کیا، یہ یعنی چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ یہ تشدد کرنا، جس میں کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ یا تو ان کا بچپن کا بیک گراؤنڈ انہوں نے ایسا دیکھا ہے یا پھر وہ خود ذہنی مریض۔ یہ مرد اپنی حاکمیت کو برقرار رکھنے کے لیے عورت پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے ہیں، کبھی زبردستی کی روک ٹوک، کبھی جسمانی تشدد۔ یہی وہ تمام مسائل ہیں جو عورت سے اس کی عزت، وقار، اس کی شخصیت، حتیٰ کہ اس کا گھر تک اس سے چھین لینے کا باعث بنتے ہیں۔ ہماری ارینج میرج تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے اس طرح کے نکلیں گے۔ میں شروع سے جاب کرتی ہوں اور جو ہے یہ چیٹنگ وغیرہ کرتے تھے، لوگوں کے پیسے لے لیتے تھے، واپسی نہیں دیتے تھے۔ میں ان کو بہت سمجھاتی تھی لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی۔ اکثر یہ ہوتا تھا مالک مکان کا کرایہ دیتے تھے اور چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے، اور جو ہے وہ میرے گھر والے پھر جو ہے قرضہ اتارتے تھے اور جو ہے وہاں سے سامان وغیرہ لے کے آتے تھے۔ عورت پر یہ سارے تشدد کسی نہ کسی طرح اس کی شخصیت کو بری طرح مجروح تو کرتے ہیں، تاہم اس کی باقی زندگی کی نفسیات اور اس کے دل و دماغ کو بھی یہ تشدد کے عذاب اس کو دیمک کی طرح چاٹتے رہتے ہیں، جس کے باعث عورت اپنے بیمار ذہن کے ساتھ نہ ہی اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر پاتی ہے، نہ ہی ایک تندرست معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے۔ پیسے تو اول تو شروع سے میرے ہاتھ میں نہیں دیتے تھے، میں نے ہی ان کو کما کے دیا، لیکن جب میں ان کو پیسے نہیں دیتی تھی، میں منع کرتی تھی کہ بھائی میں بچیوں کی ضرورتیں اپنی پوری کرتی ہوں، میں نہیں دے رہی، تو بس اس وقت وہ مارنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے ہتھوڑی سے مجھے مارا سر پہ، وہ چوٹ آج بھی میری کس سکتی ہے۔ میں جب بھی سردیاں ہوتی ہیں شروع تو وہ چوٹ میرے کس سکتی ہے۔ انہوں نے ہتھوڑی میرے سر پہ ماری تھی، وہ تو میری زندگی تھی، تو میں آج زندہ بیٹھی ہوئی ہوں۔ عورت پر مختلف اقسام کے تشدد صرف پسماندہ علاقوں کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ظلم بعض اوقات بڑے شہروں اور روشن خیال گھرانوں میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ عورت کے اوپر تشدد کے خلاف قانونی بل کو قومی اسمبلی میں منظور تو کیا گیا، مگر نہ جانے کس قباحت کے باعث اسے سینٹ تک نہیں پہنچایا جا سکا۔ بل پاس ہوا تھا نا، تو یہ جو وہ جو بیٹھتی ہے اسمبلی میں، وہ صرف بل پاس کر کے چلی جاتی، امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا۔ جب امپلیمنٹیشن ہو کے وہ جو قانون بنے گا تو ہم اس کے اوپر کریں گے نا کہ یہ قانون ہے، اس نے ادھر تشدد ہے کہ عورت کو مارے گا، اس کو زخم آئے گا تو اس کے اوپر یہ دفعہ لگائے۔ وہ تو اسمبلی سے بن کے آتا ہے نا۔ اسمبلی میں بے شک بل بنتے ہیں، بل پاس ہوتے ہیں، بل پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا۔ ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف سول سوسائٹی کی کوششوں کے نتیجے میں اسمبلی میں بل بھی پیش ہوا تھا، جسے نیشنل اسمبلی نے منظور بھی کر لیا تھا، لیکن جیسے کہ قانون سازی کا طریقہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بل سینٹ میں بھیجا گیا، مگر سینٹ میں کچھ ایسے تنگ نظر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کا خیال تھا کہ اس بل کے پاس ہونے سے شاید عورتوں کو کچھ زیادہ وہ ہو جائے گا یا کیا، انہوں نے وہ بل سینٹ میں پیش نہیں ہونے دیا۔ ملک بھر میں خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے اگرچہ درجنوں غیر سرکاری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، لیکن ان کے فعال نہ ہونے کے باعث عورتوں کی مشکلات کم نہیں ہو رہی ہیں۔ تشدد کی روک تھام کے لیے مؤثر قوانین کا نفاذ اور مردوں اور خواتین میں تشدد کے حوالے سے آگہی اور تعلیم دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔